ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے سال خوشیوں، کامیابیوں اور برکتوں سے بھرا ہو تو بس یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ذی الحجہ کے عشر اول کی فضیلت کئی پہلوں سے اجاگر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ جو ذات خود عظیم ہو وہ صاحب عظمت شے ہی کی قسم کھاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی عظیم اکثریت کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو صحیح کہا ہے، یہی ایام معلومات ہے۔ قرآن مجید میں جن ایام معلومات میں ذکر الہی کا بیان خصوصیت سے کیا گیا ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک وہ یہی 10 دن ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور چند معلوم دنوں میں جو چوپائے یہ جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے۔ سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس نے بھی ان ایام معلومات سے ذی الحجہ کے 10 دن ہی مراد لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا کے افضل ترین دن یعنی ایام عشر یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی ان کی مثل نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی ان کی مثل نہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ ہزار ابن حیان نے اس کو نقل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، یعنی حج کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ یہ دن انتہائی شرف و فضیلت کے حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر عشر ذی الحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا جھوٹا، حقیر، ذلیل اور عذابناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں میں صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑی شے دیکھی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم بدر اس نے کیا دیکھا؟ فرمایا، جبرائیل کو جو فرشتوں کی صف ترتیب دے رہے تھے۔ مالک عبدالرزاق، یہ روایت مرسل اور صحیح ہے۔ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ انہی ایام میں یوم نحر ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر پورے سال میں سب سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، پھر یوم القر یعنی اس سے اگلا 11 ذی الحج کا دن۔ قر یعنی قرار ٹہرنے سے ہے، اس میں لوگ منا میں قیام کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے یوم القر کہتے ہیں۔ اسی عشرے میں عظیم عبادات جمع ہوتی ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، ظاہری طور پر عشرہ ذی الحجہ کے امتیاز کا سب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ ان کے علاوہ دیگر ایام میں ایسا نہیں ہوتا۔ فتح الباری میں یہ حدیث موجود ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں عمل کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خدا کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔
اسی مفہوم کی روایت میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں کیا کیا عمل دیگر دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ عشر ذی الحجہ میں اعمال صالحہ بجا لانے والا اس مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر و فضیلت کا مستحق ہے جو اپنے مال و جان کے ساتھ بخیریت میدان جنگ سے واپس آ جاتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت و شفقت کے باعث اور اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں پر اس کے فضل کا موجب ہے، تو ہمیں ان بابرکت المحان میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اجر و ثواب کے خاص اوقات کے بارے میں سلف و صالحین کا یہی طریقہ کار تھا۔ ابو عثمان الہندی فرماتے ہیں سلف 3 عشروں کو بہت عظیم سمجھتے تھے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کے آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3 ماہ محرم کا پہلا عشرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایسے کون سے اعمال کیے جائے، ایسے کون سے وظائف کیے جائے جس سے پورا سال انسان سکون اور خوش رہے اور ان کے پاس وافر مقدار میں دولت بھی آئے۔ تو بات کرتے ہیں آج ان 10 دنوں میں خاص وظائف کی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے جو پھر اس کے بعد آپ نے کسی بھی ٹائم یعنی کسی بھی نماز کے بعد، لیکن آپ نے پہلے دن جس نماز کے بعد جس وقت یہ عمل کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 10 دن اسی ٹائم یہ عمل کرے۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے 11 بار، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا معنی یا کریم ہو یا غنی ہو، ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 5 نام اکٹھے جب آپ ایک دفعہ پڑھے تو یہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کی 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ سجدے میں جا کر یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے صدقے میری ہر حاجت پوری فرما، میری روزی میں برکت دے، میرے دکھ درد ختم فرما اور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ بس یہ آپ ان دنوں میں یعنی یہ 10 دن یہ عمل کرے، پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ کے فضل سے آپ کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اکثر لوگ گواہی دیتے ہیں کہ خواب میں ہی خوشخبریاں ملتی ہے، نوکریاں لگ جاتی ہے، اولاد کے لیے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی مقصد آپ کے دل کی تمام جائز مرادیں ان دنوں کے صدقے اس وظیفے سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل خود بھی کریں، اور اگر آپ اس عمل کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے۔ کمنٹ میں یا اللہ قبول فرما لکھ دے تاکہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان 10 دنوں کے صدقے ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔